ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آستانہ علیہ محمدیہ حیدریہ الحسینیہ نزد جامع مسجد البلال بلال ٹون جہلم اس میں اس آستانہ کے حوالہ سے چند گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے والد محترم قبلہ پیر طریقت خادم شریعت حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کاظمی مشہدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا جو تعلق تھا، بلکہ تقریباً ہمارے سارے خاندان کا جو تعلق وہ آستانہ عالیہ شاہ ولایت چکوال سے ہے۔ خواجہ خواجگاں غوث زماں قطب دوراں حضرت خواجہ پیر سید امین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کی نگاہ کرم سے والد صاحب کے پاس بے شمار لوگ آتے اپنے دکھ درد لے کر، اور یہاں سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اپنے مرشد کریم کی نگاہ خاص سے وہ اپنی مرادیں لے کے جاتے۔ یہ تقریباً 1979 کا یہ جو حضور قبلہ عالم نے والد صاحب کو جو کچھ تویزوں کی اجازت دی، آج بھی یہ میرے پاس یہ محفوظ ہے کہ حضرت قبلہ عالم کے یہ دستخط بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح پھر یہ بلکہ یہ والا جو ہے یہ بھی آستانہ علیہ جو شاہ ولایت ہے، اس پر سے یہ کچھ تعویذوں کی اجازت وہ جو حضور قبلہ عالم غوث زماں قطب دوراں پیر سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جو عطا فرمائی تھی، یہ بھی آپ کے یہ دستخط موجود ہیں ان کے ساتھ۔ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس جو والد محترم مجھے عطا فرما کر گئے، یہ تمام چیزیں بھی محفوظ ہیں، اور یہ بھی ایک اور یہ پھر دو ہزار دو میں 10/5/2002 والد صاحب نے خط لکھا، اور پھر یہ اجازت جو ہے کچھ جو تویز تھی ان کی عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جس طرح ہمارا شجرہ یہ بھی موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں
اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے یہاں پہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تقریباً 25 سال کشمیر کے اندر رہا، اور پھر یہ جو رمضان شریف ہے، اس کی 12 رمضان کو قبلہ والد صاحب کا وصال ہوا، اور پھر مجھے یہاں آنا پڑا مستقل۔ پھر میں یہاں رمضان شریف کے اندر یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں یہاں پہ آیا، اور ابھی بھی الحمدللہ 3 بیٹے میرے جو ہیں، صاحبزادہ سید خالد حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ سید زین العابدین شاہ صاحب، صاحبزادہ سید حسین علی اکبر شاہ صاحب، وہ جامعہ الحیات چکسواری کے اندر، آزاد کشمیر چکسواری کے اندر وہ اس وقت دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ان کی دستار ہو جائے گی، مکمل عالم دین بن کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آئیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی تقریباً عرصہ دراز سے پہلے دلڑ شریف کے اندر جمعہ پڑھاتا رہا، دربار عالیہ دلڑ شریف، آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ پاکستان اور مختلف ممالک کے اندر بھی لوگ اس دربار کو جانتے ہیں، آستانہ عالیہ دلڑ شریف کو، جہاں پہ میں 2005 سے 2013 تک میں نے جمعہ پڑھایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں خالق آباد میرپر کے قریب وہاں پہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، اور پھر جب مخلصی فی اللہ قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ مولانا پیر سید قاری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کوثر، جو عظیم عالم دین، نہ ڈر اور بے باک، ان کا وصال ہوا تقریباً 6 سال پہلے۔ تو ان کی جگہ پھر جو انہوں نے خود اپنا ایک مرکز بنایا تھا ماموں جان نے، پھر وہاں ان کی جگہ مجھے آنا پڑا، جامعہ مسجد ضیاء المصطفیٰ بلال ٹاؤن کے اندر۔ الحمدللہ میں اب جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ پہلے تو یہاں جمعہ پڑھا کے واپس چلا جاتا تھا، لیکن پھر اب والد صاحب کے وصال کے بعد پھر آستانے پہ ڈیوٹی میری لگی۔ اپنی زندگی کے اندر والد صاحب نے یہ سارے معاملات میرے سپرد کیے، ہر ایک چیز بتائی مجھے بھی، اور صاحبزادہ سید زین العابدین جو میرا بیٹا ہے اس کو بھی۔ تو پھر مجھے یہاں رہنا پڑا، لیکن بیٹے ابھی بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دور و نزدیک سے لوگ آتے ہیں، گردوں کی بیماری میں مبتلا احباب آتے ہیں، بواسیر کے جو مریض ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ فیضیاب ہو کے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ دیگر جو معاملات، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں لوگ آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، وہی کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے، رحیم ہے، اس کی عطا سے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ بہتر فرماتا ہے، اور لوگ الحمدللہ خوش واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہمارا خاندانی ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ہی کسی ایسے مقصد کے لیے ہے۔ الحمدللہ شریعت کے اندر رہ کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات یا حدیث جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، کسی بیماری کے لیے بھی، اگر جادو ٹونا ہے تب بھی، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تب بھی وہ بخاری یا مسلم شریف کی حدیث بتائی جاتی ہے۔ اور اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ قرآن اور حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا مریضوں کو عطا فرماتا ہے۔
یہ بندے کا کمال نہیں ہے، بندہ ایک وسیلہ ہے۔ اور یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس یہ ایک وسیلہ بنایا ہے، اور سادات جو ہیں ویسے بھی جو سید آل نبی اولاد علی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی سادات موجود ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ کرم فرماتا ہے لوگوں پر۔ آج کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، مادہ پرستی اور نفسا نفسی کا دور ہے، اور بعض لوگوں نے اس چیز کو کاروبار بنا لیا ہے اور مختلف ہیلے بہانے سے وہ جو مجبور لوگ ہیں، جو پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود بھی وہ جاہل ہے اور ایسے ایسے وہ کام پھر لوگوں کو بتاتے ہیں مال ان سے لینے کے لیے کہ اللہ کی پناہ۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اور خود اگر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر کے اندر، پہلے تو ساری سورت پڑھنی چاہیے، اگر ساری نہیں پڑھ سکتا تو 3 آیات آخری اس کی پڑھ لے، تو اللہ کرم فرماتا ہے اس گھر کے اندر جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ قاف کی پہلی 10 آیات پڑھ لے تو اللہ کرم فرمانے والا ہے، اور قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم خود دین سے دور ہیں، اس لیے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، کچھ دوستوں نے، اہل محبت نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ تھوڑا بہت آپ جو ہے وہ اپنے بارے میں بتائیں، اور یہ جو آستانہ ہے اس حوالہ سے کچھ آپ بتائیں۔ تو میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ میں یہاں بیٹھ کے وقت نکال کے، ابھی بھی ایک پروگرام تھا چودھری محمد اشرف صاحب، ان کا وصال ہوا تھا، ان کا وہاں پہ ایک انعقاد تھی محفل، وہاں سے مختصر بیان کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کو جو پریشان لوگ ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہم ان سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کریں یا ان سے کوئی اور کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں۔ الحمدللہ ہر 10 تاریخ کو، جو چاند کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اس آستانے پر 11ویں شریف ہوتی ہے، عورتوں کا علیحدہ اجتماع ہوتا ہے، اور عورتوں کے اس اجتماع میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، میں خود ادھر نہیں آتا ہوں، اور ہم مرد ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جتنے بھی احباب، وہاں پہ محفل ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا بیان ہو کے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ جب تک زندگی ہے یوں ہی یہ سلسلہ اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چلتا رہے گا، اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ ان کے حال پہ رحم بھی فرمائے، اور اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان سے، حاسدی نگاہ حسد سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔